السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ میں ہوں سید شبیر حسین شاہ اور میرے ساتھ دارالحکومت مظفر آباد کی مشہور و معروف شخصیت لالا مصطفیٰ موجود ہیں۔ السلام علیکم لالا جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ کرم اللہ کا جی، اللہ کا کرم۔ اچھا لالا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی گزشتہ روز ایک دو روز قبل وزیر اطلاعات پیر مظہر شاہ صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی چونکہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد آزاد کشمیر میں داخل ہونے جا رہی ہے اور وہاں پہ ہماری جو نیل ویلی اور اس سے جو ملکہ جو علاقے خوبصورت وادی ہے وہاں پہ حادثات ہو جاتے ہیں، تو صحافیوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ان حادثات کو کور نہ کریں۔ ان حادثات کو جب آپ سامنے لے کے آئیں گے تو سیاح بد دل ہو جائیں گے اور وہاں پہ نہیں آئیں گے۔ اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، پیر مظہر صاحب کے بیان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کی نیگلیجنسی ہے، اس لیے کہ سیاح اگر آتا ہے تو اس کو روڈ اچھی چلی چاہیے۔ روڈیں ہے ہی نہیں ہیں، سیفٹی وال ہے ہی نہیں ہے جی۔ بارشیں لگتی ہیں، برف باری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کئی سیاح پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ جو انڈا یہاں پہ 30 روپے کا وہاں پہ یہاں 250 روپے کا ملتا ہے۔ ان چیزوں کو کون دیکھے گا؟ یہ چیزیں دیکھنے کی اگر سیاح کوئی آتا ہے، اتنے دور سے آتا ہے، کم سے کم ہمارے کشمیریوں میں یہ روایت ہے کہ مہمان نوازی ہم بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب لوٹ مار نہیں کرتے، یہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیم مقرر کرنی چاہیے حکومت کو کہ ہوٹل ہیں، گیسٹ ہاؤس ہیں، وہاں پہ ایک ٹینٹ لگانے کے لیے بھی وہ 20,000 روپے 25,000 روپے لیتے ہیں، جبکہ اس کے لان میں کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹینٹ لگا سکتا ہے کوئی ٹورسٹ اگر آتا ہے، کوئی اگر روم لیتا ہے، یہ گیسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو ٹینٹ لگانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ اس ٹینٹ کے پیسے لیتے ہیں، میٹرس کے ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں۔ اور کھانا تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا نایاب ہی ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ حکومت سے، اگر وہ حادثات ہوتے ہیں جو ان کی نیگلیجنسی سے ہوتے ہیں نا، روڈیں ٹھیک کریں، روڈیں کلیئر کریں، سیفٹی دیواریں لگائیں وہاں پہ تاکہ کوئی میل سیف نہ ہو کسی کے ساتھ۔ اچھا، بجائے اس کی کہ وہ آپ انفراسٹرکچر بہتر کریں، سڑکیں ٹھیک کریں، اور بالکل وہ ہمیں مطلب صحافیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ان کی یہ کون سی بات انہوں نے کی ہے کہ صحافیوں کہیں یہ رپورٹ نہ کریں؟ رپورٹ تو پھر ہوگی نا، ظاہر ہے آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اچھا لالا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے ماہ کی 27 کو گاڑیوں کی نیلامی ہونی تھی، تو وہاں پہ جا کے جب گاڑیوں کی ہمارے جو صحافی حضرات وہاں پہ گئے تو انہوں نے گاڑیوں کی حالت دیکھی، تو کئی گاڑیوں کے ٹائر نہیں تھے، کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، کئی گاڑیوں کی سیٹیں نہیں تھیں اور بہت بری کنڈیشن میں تھی۔ جبکہ آپ انہیں گاڑیوں کی کاغذات وغیرہ دیکھیں یا حکومتی اخراجات، یا جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو ماہانہ لاکھوں روپے ان کی مینٹیننس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، ان کو ماہانہ لاکھوں روپے ان کی پیٹرول ڈیزل پہ دیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر گاڑیوں کی اگر وہ اتنی اچھی ان کی سروس ان کو دی جا رہی ہے، لاکھوں روپے ماہانہ ان پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، تو گاڑیوں کی ایسی حالت کیسے ہوگی کہ اس کے ٹائر نہیں ہیں اور شیشے نہیں ہیں اور اندر سیٹس نہیں ہیں؟ میں آپ کو بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ جس افسر کے پاس گاڑی ہے نا، اس گاڑی کی حالت یہی ہے، اس کے شیشے بھی نہیں ہیں، اس کے ٹائر بھی نہیں ہیں، اس کا انجن بھی نہیں ہے، وہ کھڑی ہے، لیکن اس کے بل جا رہے ہیں۔ ہر ماہوار اس کا بل ہوتا ہے کہ آج ٹائر لگوانے ہیں، آج انجن ٹھیک کرانا ہے، آج فلان چیز ٹھیک کرانی ہے۔ یہ تو لوٹ مار چاہ جاری ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ یہ حکومت کا کام ہے نا۔ کوئی کمیٹی ایسی بننی چاہیے جو چھاپے مار کے دیکھے کس سیکٹری کے پاس کتنی گاڑی ہے، وہ گاڑی کدھر ہے، اور بل جو ہوتا ہے وہ بل کدھر جاتا ہے۔ جس کے 10,000 روپے کا اگر بل بنتا ہے، ملی بھگت سے وہ ڈرائیور بھی شامل ہوتا ہے، وہ سیکٹری بھی شامل ہوتا ہے، وہ 50,000 کا بل بنتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اب میں بات بتاؤں کہ پٹرول ان کو ملتا ہے 350 لیٹر، 320 لیٹر میرے خیال میں ملتا ہے ماہوار ہر سیکٹری کو۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کون سے ٹور ہوتے ہیں؟ صرف ایک دفتر سے دوسرے دفتر جانے کے لیے اتنا خرچہ ہوتا ہے پٹرول کا۔ گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے، اے سی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کیا ہے؟ اس کو مزے کی مطلب ہے کہ ملازمت ملتی ہے، تو پٹرول تو ایسے ہی خرچ ہوتا ہے۔ پھر کئی لوگ ایسے ہیں، کئی سیکٹری ایسے ہیں جو اپنے کپڑے ڈرائی کلین کرانے کے لیے جناب اسلام آباد جاتے ہیں، گاڑی اسپیشل جاتی ہے۔ اور مٹھائی بھی، یہ آج کل عید ہے نا، مٹھائی بھی ان کی گاڑی سرکاری جائے گی، مٹھائی بھی عید کی یہاں سے پنڈی سے لے کر آئیں گے۔ تو پھر اس کے علاوہ اب دیکھیں یہ سٹی تھانہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گاڑیوں کا تو سلسلہ تو میر پور میں ایسی گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں روڈوں پہ، اور بلوں نے جناب اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی دیکھنے والا ہے کہ گاڑی کس ادارے کی ہے، کہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ سٹی تھانے میں یہ پوزیشن ہے کہ
ان کی گاڑیاں ہمیشہ خراب ہوتی ہیں. اب ان کو زیادہ کام ان کا ہوتا ہے پولیس والوں کا, ان کو پٹرول چاہیے 50 لیٹر میرے خیال میں مہینے کا ملتا ہے ان کو. وہ کیا کریں کہ کچھ ملزم کو ڈھونڈنے کے لیے ان کو لاہور جانا پڑتا ہے, پنڈی جانا پڑتا ہے, کس جگہ جانا پڑتا ہے. ان بیچاروں کو تو ملتے نہیں ہیں, ان کو پٹرول ملتا نہیں ہے. جبکہ زیادہ کام ان کا ہے, سٹی تھانوں والوں کا ہے. سارے تھانے میں جتنے بھی تھانے ہیں سب کو مطلب ضرورت ہوتی ہے پٹرول کی, ڈیزل کی. ان کی گاڑیاں بیچاری کٹارا بنی ہوئی ہیں. کسی وقت کسی جگہ جاتے ہیں ریڈ کرنے کے لیے تو بیچارے پٹرول ختم ہو جاتا ہے, پھر دھکا لگاتے ہیں سارے. وہ ملزم ادھر اس کو پتہ چلتا ہے میرے پیچھے آ گئی ہے فورس, وہ بھاگ جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ جتنے بھی, آپ خود نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی آپ سیاحتی مقامات ہیں اگر وہاں پہ جائیں یا اپنے بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایسی لگی ہوئی گاڑیاں, سرکاری گاڑیاں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. تو یہ پیسے جو 300 لیٹر ہے یہ اسی طرح شاید وصول کیے اسی طرح ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا, چلو بھائی ہفتہ ویکینڈ آ گیا, ٹور کرنے کے لیے جاتے ہیں, بیٹھے گاڑی میں, سرکاری پٹرول ہوتا ہے, عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے, وہ پٹرول ڈالتے ہیں. کچھ لوگ ڈرائیور بھی ایسے حضرات ہیں نا کہ پٹرول بھی جناب وہ نکال کے باہر بیچتے ہیں. کئی ڈرائیوروں نے جناب جب پٹرول ڈالتے ہیں پٹرول پمپوں سے ان سے لگی ہوئی ہے ان کی تیاری کہ اتنا پٹرول ڈالیں گے اتنے پیسے ہمیں نقد دے دیں. اور جو چٹ جاتی ہے, جو چٹ جاتی ہے وہ اور ہوتی ہے, جو اندر سے کام ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, اور نقدی پیسے لے لیے, نقدی پیسے لے لیتے ہیں. اچھا, سہولتیں نہیں دیتی حکومت, سہولتیں نہیں دیتی. آپ دیکھیں نا, اگر سہولت ہو, جیسے مظہر شاہ صاحب نے کہا کہ رپورٹ نہیں کرنی, یہ کون سی ایسی بات ہے کہ رپورٹ نہیں کرنی. اب بھائی آپ سڑکیں دیں نا, آپ کلیئر سڑکیں دیں, اور سلائٹیں ہوتی ہیں سلائٹیں صاف کریں, مشینیں لگائیں, اور سیفٹی دیوار لگائیں, کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو, کوئی مس ہیپ نہ ہو. تو لوگ آئیں, دور دور سے آتے ہیں, ہزاروں میل دور سے لوگ آتے ہیں سیاح خوبصورتی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کشمیر خوبصورت ترین علاقہ بنایا ہوا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے سارے لوگ آتے ہیں, لیکن سہولتیں نہیں ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل, یہ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے یہ حکومتی فیصلوں پہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے, اور اس سے ہمارے کتنے جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. بادشاہ تو یہی ہیں, ان کی مرضی ہے, یہ منصوبوں کو ڈیلے کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے, ڈراپ کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے, پیسے لیپس ہو جاتے ہیں, پیسے واپس چلے جاتے ہیں. اب ان کو یہی ہے نا, اب ان کو میں بتاؤں کہ ان کو تاج محل آگرہ کی تصویر اگر بتائیں نا کہ بھائی یہ کیسا مزار بنا ہوا ہے تاج محل آگرہ کا, اس میں بھی یہ کہیں گے یہ پچھلی دیواریں ٹیڑھی ہیں, ٹھیک نہیں بنی ہوئی. یہ ان کا کام ہی ہوتا ہے یہ نسخ نکالنا. تو یہ سارا بادشاہ سلامت ہے, ان کو کون پوچھے گا, بیوروکریسی کو کون پوچھتا ہے. طاقتور طبقہ ہے جی, طبقے. اور ان کو کوئی وزیر اعظم صاحب نے کوئی کوشش کی, کوشش کرتے ہیں, ایسے بڑے بڑے وزیر اعظم نے کوشش کی ہے, لیکن حلال خود ہی ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھوں. طاقت کی اصل وجہ کیا ہے, ان کے پاس اتنی طاقت, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اتنے طاقتور یہ لوگ ہیں؟ میجارٹی ان کی ہے, اور سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے. سیکٹری حکومت ہوتا ہے, وزیر اعظم تو عارضی ہوتا ہے, سول ہوتا ہے بیچارہ, وہ کسی ٹائم بھی وہ فارغ ہو جاتا ہے. یہ تو حکومت میں رہتے ہیں, کبھی ایک کے ساتھ, کبھی دوسرے کے ساتھ, کبھی تیسرے کے ساتھ, کام تو انہیں کا ہوتا ہے. اگر یہ سنسیئر ہو, علاقائی بھی سسٹم ہے نا, کئی سیکٹری جناب علاقائی, کوئی میرپور کا ہے, کوئی راولا کوٹ کا ہے, کوئی دیر کوٹ کا ہے, کوئی کوٹلی کا ہے. تو مظفر آباد میں جو بیٹھتے ہیں وہ تو پھر اپنے یہاں پہ وہ سروں کے درخت ہی ہیں, وہ تو کام نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ہمارا ریسنٹلی ایسا ایک ماحول یہاں پہ کریٹ ہوا تھا, جو ہمارے اضلاع کے درمیان جو تھوڑی بہت دوری تھی وہ تو تقریباً ختم ہو گئی تھی, عوامی سطح پہ تو وہ ختم ہو گئی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکٹری لیول پہ یہ چیز وہاں پہ لاگو نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں نا جی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہماری تاجروں کی یہاں پہ نمائندہ جماعت بنی ہے, انہوں نے یہ 77 سال سے یہ ہم جو لالا ایک کنفیوژن ہے مجھے, یہ بتا دیں کہ تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں فرق کیا ہے, یہ بتا دیں. یہ تاجر ہی ہیں صرف؟ دیکھیں نا, جوائنٹ مطلب ہے پورے آزاد کشمیر کی ہے بنی ہوئی. نہیں تو پورے آزاد کشمیر کے تاجر, پورے آزاد کشمیر کے تاجر صرف تاجر ہیں, صرف تاجر ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, اور یہ اپنے حقوق کے لیے. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ پورے آزاد کشمیر 77 سال سے انہوں نے ہمیں, ان سیاسی لیڈروں نے ہمیں علیحدہ علیحدہ کر کے رکھا ہوا تھا, ہمارے بارے تقسیم کیا ہوا تھا. یہ پہلی مرتبہ
یہ شوکت نواز میر اور باقی اضلاع کے جتنے بھی ممبر ہیں انہوں نے یہ کوشش کی اور اکٹھا کیا ان کو. اب ان کو پتہ چلا کہ واقعی یہ لوگ ہمیں سیاسی لوگ تھے, ہمیں دوری کرنے انہوں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا ہوا. اچھا, نچلی سطح پہ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نچلی سطح پہ تو عوام ایک ہو گئی ہے, لیکن اوپر جو بڑی سطح ہے جو سیکٹری لیول ہے وہاں پہ یہ تعصب ابھی تک موجود ہے. وہ تو موجود ہے انشاءاللہ وہ بھی غرق ہو جائے گا, ایک وقت آئے گا. اب عوامی طاقت بڑی ہوتی ہے, عوامی طاقت جو ہے اس کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا لالا, مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ہمارے جو ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ایک صرف مخصوص علاقوں اور مخصوص برادریوں کی حد تک ہی صرف کر دیا جاتا ہے, تو کیا اس سے جو ہمارے دیہی علاقے اور دیگر جو علاقے ان میں احساس محرومی پیدا نہیں ہوتا؟ دیکھیں نا جی, بات وہی ہے, جماعتی وابستگی جو ہے نا اب یہ کام کرتی ہے یا برادری کام کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. ان چھوٹے علاقوں میں اسی لیے فنڈ نہیں دیا جاتا ہے کہ پہلے پوچھتے ہیں اس برادری نے کس کو ووٹ دیا ہے, یہ فلاں سڑک ہم نے بنانی ہے, اس میں کون لوگ رہتے ہیں. یہ کلچر جو ہے نا یہ اگر ختم ہو گیا نا تو پھر جناب یہ سارا سسٹم ٹھیک چلے گا, ورنہ یہ برادری سسٹم ہو گیا, سیاسی سسٹم ہو گیا, یہ ابھی تک ایسے ہی چلتا رہے گا. اچھا لالا, مجھے یہ بتائیں کہ مظفر آباد جو ہے نا وہ اولیاء کی سرزمین ہے, اور یہاں کے لوگ اولیاء سے کس حد تک مستفید ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اللہ کا بڑا کرم ہے, مظفر آباد آزاد کشمیر میں, پورے آزاد کشمیر میں مظفر آباد ایک ایسا علاقہ ہے چاروں طرف سے ہمارے اولیاء کرام کی سرزمین ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے پیر چناسی ہو گیا, شاہ عنایت ولی ہو گیا, سیلی سرکار ہو گئے, یہ سارے کرامات اپنے دکھاتے تھے. اب ان کی روحیں جو ہے نا یہ عراق چلے گئی ہیں واپس, اس لیے کہ سیلی سرکار پہ سیاسی لوگوں نے جناب ایسا کھڑواٹ کیا ہے کہ آئے دن جناب جا کے اندر بازار پہ سیلفیاں بناتے ہیں, فوٹو سیکشن کرتے ہیں, اور وہی جو روزے پہ پڑی ہوئی ایک شال ہوتی ہے اسی کو اٹھاتے ہیں, تصویریں اٹھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے پھر ہمارے اوپر یہ شال باہر سے لے کر آتے تھے, ڈالتے تھے, اب تو ہمارے ساتھ بھی 2 نمبری کرتے ہیں, ہم ادھر کیا کریں گے, فیض دینے کے لیے کیا کریں گے ہم. تو چلے گئے ہوئے ہیں, ان کی روحیں جو ہے افغانستان اور عراق چلے گئی ہوئی ہے, اسی لیے یہ بے برکتی بنی ہوئی ہے. یہ سب 2 نمبری کام ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. جیسے پیر چناسی دیکھیں نا, پیر چناسی ایک اچھا مقام ہے, وہاں پہ جاتے ہیں اور خواتین کس لباس میں جاتی ہیں, اور اندر کیا ہوتا ہے, سیلفیاں کیا بناتی ہیں, کیسا لباس ہوتا ہے ان کا, بال کھلے ہوتے ہیں, روزے پہ جاتے ہیں, کم سے کم کچھ تقدس پامال تو نہ کریں نا. ناظرین, جب تک ہم برادریوں سے باہر نہیں نکلیں گے, صاف شفاف قیادت منتخب نہیں کریں گے, ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.